میں ہوں عظمیٰ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیا دور۔ ناظرین، آج عدالتوں سے بڑی بڑی خبریں ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس کا جو انتخابی نشان ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اور اگر یہ چھن جائے تو اس کی پہچان، اس کا نام ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اور پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی نہ صرف ایک بڑی جماعت ہے بلکہ اس وقت بہت پاپولر بھی ہے، عوام میں اس کی مقبولیت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہو رہا ہے اس سے جو الیکشن ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور اگر اب اس وقت یہ جو نشان ہے، بلے کا نشان، پی ٹی آئی کو نہ ملتا تو الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھ جاتے۔ میرے ساتھ موجود ہیں طاہر ملک صاحب اور اسار رانا صاحب۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو میں بعد میں بات کروں گا، مگر ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، کیونکہ میری نظر جو ہے نا پہلے رانا پہ چلی گئی، اور رانا ویسے ہی مطلب مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا دل کرتا ہے کہ اس کو ذرا تنگ کروں۔ تو میں سوچ رہا تھا یار یہ جو آپ نے مقبولیت کا جو شور ڈالا ہوا ہے، کیونکہ رانا تو لمبردار ہے نا اس مقبولیت کا، یہ کیسی مقبولیت ہے، کون سی، یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ سیاست کا مطلب ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہیں اور آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہے اپنے پروگرام کے لیے، عوام کے لیے۔ اور یہ کس قسم کی مقبولیت ہے کہ جناب آپ دیوار سے ٹکرے مارنے کی مقبولیت ہے؟ چھوڑوں گا نہیں، این او آر او نہیں دوں گا، میر جعفر ہے، میر صادق ہے، میں صاحب کر دوں گا، میں ایئر کنڈیشن اتار دوں گا۔ میری حکومت کبھی امریکہ کو چیلنج کر دیا، کبھی ایبسلیوٹلی ناٹ، کبھی لانگ مارچ کر دیا، اور 100 جلسے کر دیے۔ بڑی بڑی مقبولیت ہے، مان لیا جی مقبولیت ہے، اور مگر مقبولیت کا نتیجہ وہ آج اب اپنے سسٹم سے باہر ہے۔ انتخابی آج اس وقت جو 8 بج کے کچھ منٹ ہوئے ہیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو سابق وزیر اعظم ہے، جو ورلڈ کپ کا چیمپئن ہے، دنیا میں اس کا نام ہے، وہ جناب اس ملک میں الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ ہے وہ آپ کی جو سیاست، یہ ہے وہ آپ کی مقبولیت، یہ وہ جو آپ کا انداز ہے کہ ہر وقت مغرور رہنا اور لڑتے رہنا، کنفرنٹیشنس رہنا، دیوار سے ٹکرے مارتے رہنا۔ مار لو ٹکرے، اب جناب اب الیکشن سے باہر ہو گئے۔ لیکن ملک صاحب یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کو 2017 کا ٹائم یاد ہو تو نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، نواز شریف کو بھی الگ کر دیا گیا تھا، اسی طرح سے الیکشن پروسیس سے، الیکشن سے پہلے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی۔ چلو اس کو آگے چلتے ہیں، وہ مطلب آپ اس کو جو مرضی کہیں، 2018 سے ابھی 23 تک مجھے ایک نامور، جب یہ 3.5 سال پی ٹی حکومت بنی ہے، ایک نامور آدمی بتا دیں پی ٹی جس نے نواز شریف کو چھوڑا ہو۔ حالانکہ بڑا شور ڈالا تھا جی یہ چھوڑ جائیں گے، وہ لندن سے آئے گا نہیں، پھر کہانیاں بڑی چلتی جی وہ وہاں سے اس کو لندن والے نکال دیں گے، اس کے بھائیوں کی اب لڑائی ہوگی، اب فلانا کیس ہو گیا، اب بیٹی لڑ پڑی ہے، اب جب وہ لڑ پڑے۔ میں 1000 سٹوریاں سنی ہیں۔ تو 2018 سے پیچھے چلے جائیں نا آپ، مشرف دور میں تو اس میں تو پی ایم ایل این سے پی ایم ایل کیوں نکل گئی تھی، مگر پھر بھی پی ایم ایل تو قائم رہی نا، کیوں اپنا نون تو قائم رہی نا۔ پھر جو دیکھیں مشرف جاتا ہے تو پاکستان میں رول کس کا ہوتا ہے، پنجاب کس کو ملتا ہے؟ میرا کہنے کا صرف ایک مطلب ہے، میں ہسٹری پہ نہیں لڑائی لڑ رہا، میں ہسٹری پہ یہ لڑ رہا ہوں جو آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ کا کاروبار سیاست ہے، آپ سیاستدان ہیں، اور آپ کی ساری انٹیلیجنس کا ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر ہیں اور اندر لڑتے رہیں۔ آپ یہ کس قسم کی لڑائی لڑتے ہیں؟ دیوار سے ٹکریں اور خود ہی آپ ہی باہر، نہ آپ چیئرمین رہے، پارٹی آپ کی تتر بتر، آپ انتخابی الیکشن سے بھی باہر، رو کے آپ نے لے لیا، بلہ لے لیا۔ میں بعد میں وہ بھی بتاؤں گا کہ پارٹی ابھی اوور نہیں ہوئی ہے، بلہ ملا نہیں، اس پہ بھی بعد میں بات کروں گا۔ اچھا رانا صاحب، یہ تو بڑے انکشافات کر دیے کہ بلہ ابھی ملا نہیں ہے، اور یہ اس پہ مزید انکشافات بھی کرنے والے ہیں۔ نہیں، ملک کی جو پھوکی بڑکے ہیں نا، وہ میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ ٹکر مارے گا، اور میں تو پہلے کہہ رہا تھا وہ یوں کرے گا۔ او بھائی، اگر دل جگرا ہے تم میں، حوصلہ ہے تو لاؤ نا میدان میں لڑو۔ یہ کون سے طریقے ہیں؟ ایک بندے کو کبھی آپ 200 کیس میں اس میں گھسا دو، کبھی اس میں گھسا دو۔ اور ایک بات میری یاد رکھیے گا ملک صاحب، آپ معصوم خان کو انتخابی عمل سے نکال سکتے ہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ آپ کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر سے عمران خان کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ فیس بک والی پوسٹ ہے نا، بتاؤ مجھے فیکٹ بتاؤ نا، فیس بک کے اوپر یہ فیس بک ہم نہیں باز آئیں گے محبت میں، میرا بڑا ایک دوست ہے، ہم نہیں باز آئیں گے محبت میں، ساتھ فوٹو لگائیے۔ میں نے کہا صرف فیس بک تھے، فٹنگ بوئی کو پتہ باہر نہیں آیا۔ چلو آگے اب بات کریں۔ تو رانا صاحب پھر ملک صاحب یہ بھی تو بتائیں نا، پھر سرویز کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے؟ سروے اس لیے نہیں ہونے کو مقبول ہے وہ۔ میرا پوائنٹ یہ کہ مقبولیت پہ آپ کو اعتراض کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی دونوں کے ساتھ یہ متفق ہوں، مقبول ہی مقبول ترین ہے۔
مگر میں کہہ رہا ہوں یہ کون سی طرز سیاست آپ نظام کے ہاتھ میں فیلڈ سے باہر ہیں بس. بھئی آپ کو طریقہ ہی نہیں آ رہا ان کو نبڑنے کا. وہ بندہ دیکھے 45 سال والا وہ آگے پھر چوتھی دفعہ ان ہو گیا, آرام سے بیٹھا, سگریٹ پی رہا, کافی پی رہا, ساری دنیا اس پہ ڈسکشن کر رہی ہے, چوتھی بار پرائم منسٹر. اور یار تم بھی چپ کر کے کسی بھی کام تو ڈالو, کوئی اندر سسٹم پہ رہو, اپنے آپ کو باہر نکال لیا. اب میرا بھائی بولے گا. رانا صاحب ویسے آپ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ نہیں پہلے ملک صاحب سے وعدہ لیں گے, میری بات پوری ہونے دیں گے. چلے پکا ہوا. ملک صاحب ٹھیک ہے نا, چلے میں ان کے بھی آپ ہاں کیونکہ مجھے جیسے ان کا جو لیڈر ہے اس کو عادت ہے نا گاٹھی مارنے کی, ایسے انہیں بھی عادت ہے. یہ کہتے ہیں زیادہ نہیں کسی کو بولنے دو کہ سچ بولتے ہیں, یہ سننے کی ان میں کیپیسٹی نہیں رہتی نا, اس لیے یہ پھر اس طرح کی کرتے ہیں. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے 12 سال سے 15 سال سے پاکستان کی سیاست صرف ایک شخص کے گرد گھومتی ہے اور وہ نام ہے معصوم خان. اس کے گرد گھومتی ہے, مخالف, حق میں, فلاں ڈھینگ, یہ وہ سب کچھ اس کے گرد گھومتے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو نکال کے ایک سائڈ پہ بٹھا دیا اور کہا لو جی میدان خالی ہو گیا. او بہادر ہو, میدان میں آؤ نا, میدان کو مقابلہ کرو نا اس کا. اس طرح کے اس پہ پابندی لگا دو, اس کو سیاست سے آؤٹ کر دو تو کر دو, لیکن اس سے آپ کیا خدمت کریں گے آپ جمہوریت کی؟ اس سے کیا خدمت ہو رہی ہے پاکستان کے الیکشن پروسیس کی؟ اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان, میاں صاحب جیسے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ یوں کسی بھی کر کے کر لیں, کہ یہی زندگی ہے, یہی اخلاقیات ہے, یہی ہیرو شپ ہے, یہی لیڈرشپ ہے کہ اندھیروں میں جا کے پیر پکڑ کے آپ اپنی گناہ معاف کروائیں, آپ جا کے اپنے کیسز ختم کروا دیں, آپ وزارت عظمیٰ کے لیے 70 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے کمپرومائز کر کے اپنی زندگی بچائیں. یہی نہیں چاہتے تھے. چاہنا اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہوا نا 2018 میں. کیا ہوا 2018 میں ایک پیج پہ تھے. کون پیج پہ تھے؟ کون ایک پیج پہ تھا؟ جو خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ. تو پھر نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا تھا اگر وہ دونوں ایک پیج پہ تھے؟ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے کیوں ووٹ دیا تھا اگر ایک پیج پہ تھے؟ ایک بات اور مجھے کرنا تو خان نے اگینسٹ تو ووٹ نہیں کیا تھا. کیا میں نے اس پہ ایک جواب دے کون سا کرنا تھا؟ ٹھیک ہے نا, میں تو آپ کے اس کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا کہ اگر وہ تھے دونوں ایک پیج پہ تو تحریک عدم اعتماد کے دوران کون تھا ان کے پیچھے جنہوں نے عدم لانے کے لیے ان کی مدد کی؟ سندھ ہاؤس کے اندر بندے بھجوائے, ٹھیک ہے, جب گولیاں لگ رہی تھی تو خاموشی اختیار کی. اگر وہ دونوں ایک پیج پہ تھے تو پھر وہ کون تھے جن کا آج اعتراف بلاول بھی کرتا ہے, شہباز شریف بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا, مولانا فضل الرحمان بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ عدم اعتماد لے کے آئیں, اگر وہ ایک پیج پہ تھے. لیکن رانا صاحب یہ ون پیج کی بات میں تو نہیں کر رہی نا, یہ تو خان صاحب خود حکومت میں ہوتے ہوئے کہتے رہے. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ مجھے بولنے دے, میں نے اسی لیے نہیں بولا. ایک بندے کا نام ہے عمران خان, جس کا ہم نام نہیں لے سکتے, وہ صدر کے جان کھا لی اس نے صدر کی اپنے کو. میری ملاقات کا باجوے سے, اور خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہی وہ باجوہ صاحب آئے تو سب سے پہلے صدر کو کہتا ہے باہر نکلو, میں نے اکیلے بات کرنی ہے. 2 آفر کی ہیں کہ چاچا جی بنو کی چاہیے تاحیات آرمی چیف رہنا ہے, میری جان چھوڑو, مجھے کسی طرح ان لے آؤ. اور اسد عمر کو میں نے بھیجا تھا, اون ریکارڈ موجود ہے کہ جناب اس نے اتنا سمجھدار آدمی تھا. اسد عمر نے ثابت کر دیا کہ جناب یہ جو نیا لا ہے نا اس میں آپ 66 تک بھی آرمی چیف رہ سکتے ہیں. پھر آپ ساری بات, چلو میں نے سارا جھوٹ بول دیا, آپ پاکستان کے یوٹیوب میں چلیں گے, خان صاحب اون ریکارڈ موجود ہے کہ جناب آپ رہے, آپ ایکسٹینشن لیں اور الیکشن کرائیں. یہ اس بندے کو کہہ رہا ہے. وہ پائی نواز شریف کی فوٹو, یہ معاملہ تو آرمی چیف کی تعیناتی سے کچھ عرصہ پہلے تک چلتا ہے, کچھ دن پہلے تک چلتا ہے. نواز شریف مان لیا پاور کا بندہ ہے, مان لیا بے اصول ہے, سارا کچھ مان لیا. 3 سال کا قانون کس نے بنایا, 3 سال ایکسٹینشن کس کو دی؟ وہ یہ فوٹو کاپی ہیں, یہ جو مقبولی لگائی ہے, آج اس کو آفر ہو جائے اس طرح کی. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, یہ پوری لڑائی کی ہے باجوے کو ایکسٹینشن دینے کی. چاروں طرف سے اس کو پھنسایا گیا کہ یار کسی طرح ایکسٹینشن لے لو, الیکشن کرا لو, یہ کر لو, میرے سے یہ کر لو. آج انقلابی بن گئے. تو یہ سارے بہن بھائی ہیں سارے, یہ ابھی بس وہ فیس بک کے الفاظ. تو رانا صاحب انقلابی ہونے کا دعویٰ کرنا اور انقلابی ہونے میں تو فرق ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج بھی خان صاحب کو موقع ملے تو کیا وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے؟ وہ سیڑھی, وہ بیساکھی استعمال کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب وہ بقول ان کے صدر کو نکال دیا اور عمران خان اور جنرل باجوہ اکیلے رہ گئے تھے, تو یہ کیا ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے جو انہیں پتا کہ کیا بات ہوئی 2 بندوں کے درمیان؟
ٹھیک ہے. دوسری چیز بتا دیں اور میری بات تو ہونے دیا کرو یار, آپ جب بول رہے ہوتے تو میں بولتا ہی نہیں ہوں بیچ میں. جرنلسٹ ہر جگہ ہوتا ہے, یہ لاجیکل بات. میں جب آپ بول رہے ہو تو میں سنتا ہوں آپ کو, حوصلہ رکھا کریں, برداشت کیا کریں, بولا کرو نا, ٹھیک ہے نا. چلیں میں بولتا ہوں, آپ کو ایسا لگتا ہے میرا کسی پہ پیر آ گیا جو ایک دم, آپ مجھے بات تو پوری کرنے دیں نا. تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیں, آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ دونوں فوٹو کاپی ہیں, جیل میں ہیں, نہیں کر رہا کمپرومائز, نہیں باہر بھاگ رہا, نہیں لکھ کے دے رہا کہ مجھے معاف کر دیں, مجھے 10 سال کے لیے بھیج دیں. لڑ رہا ہے, 200 مقدمات کو فیس کر رہا ہے, اور پیروں تے کھڑے ہیں اپنے, کدے تڑیاں لاندا ہے, کدے ڈمبل مانگدا ہے, کدے سائیکل مانگدا ہے, کدے باہر آرٹیکل لکھدا ہے. چھپ نہیں رہا, بھاگ نہیں رہا. مت برابری کریں. آج جو وہ تم کہتے ہو نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی 1 دن کی زندگی سے بہتر ہے, وہ ٹھیک کہتے ہو کہ گیدڑ اسی طرح بھاگ بھاگ کے آتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. بات سن لو, حوصلہ رکھو, حوصلہ رکھو, بات سنو. تم بولتے ہو, میں چپ کر کے سنتا ہوں. اور ایک آخری بات سن لو, بات حوصلہ اپنا پیدا کرو نا. میں بولتا ہوں کہ مجھے بولنے نہیں دیتا, کہتا ہوں حوصلہ مجھے کرو, اور خدا کا واسطہ ہے بلاتے صحیح کر اپنی. یہ دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ جب یہ بول رہا ہوتا ہے میں چپ کر کے اس کی سن رہا ہوتا ہوں, اور دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو یہ ساتھیہ سے لگتا ہے کہ کرسی میں سپرنگ نکل آیا کوئی, مجھے بولنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا بھائی, بات یاد رکھیں, ایک وقت آتا ہے بندہ وزارت عظمیٰ کے لیے اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنا سا ہو جاتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے اتنا سا. ٹھیک ہے نا, ہر بات مانتا ہے, مجھے وزارت عظمیٰ دے دو, اچھا استقام پارٹی سے بھی میں صلح کرتا ہوں, میں ایم کیو ایم سے بھی کرتا ہوں, اچھا میں یہ بھی کرتا ہوں. اور ایک وقت آتا ہے کہ وزارت عظمیٰ اتنی سی ہو جاتی ہے اور بندہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو خان صاحب ہیں ان کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ چھوٹی ہو گئی ہے وزارت عظمیٰ. اچھا ہاں, اور ایک بندہ وزارت عظمیٰ کے لیے چھوٹا ہو گیا. تو یہ تو قسمت کی بات ہے, لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو دینا پڑتا ہے, جیل میں جانا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لکھ کے نہیں دینا پڑتا 2 دفعہ, کبھی جدہ بھاگ جاؤ, کبھی لندن بھاگ جاؤ, کو جی میں چے گویرا ہوں, میں تو نیلسن منڈیلا ہوں, لیکن مجھے رانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ اس فیصلے سے آج خوش ہیں کہ نہیں؟ کس فیصلے سے جو آج پشاور ہائی کورٹ نے دیکھیں بات سنیں, یہ جو آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا, یوں ہو گیا, اور بھائی حق ہے ان کا ریلیف کس چیز کا, ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نشان پہ لڑے الیکشن. یہ تھوڑی ہے کہ بچوں کی طرح کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے ہارنے لگتے تھے تو جس کا بلہ ہوتا تھا وہ بلہ لے کے بھاگ جاتا تھا, لو جی میرا بلہ میں لے کے بھاگ گیا, ٹھیک ہے نا, ہاں وکٹ اٹھا کے بھاگے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہماری کرکٹ ٹیم کے اوپر بھی جو زوال ہے وہ اسی لیے ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بلے سے نہیں کھیلنا. وہ بیچارے نہ 100 کر سکا آسٹریلیا میں, کوئی نہ بندہ اسکور کر یعنی سکا. آپ کہہ رہے ہیں ہماری کرکٹ ٹیم سے بھی بلہ چھن گیا, ان کا بس چلتا تو یہ کہتے کہ وکٹوں سے کھیل لو, وہاں پہ بھی جا کے بلے سے اتنی چڑائی نے کہ بلہ نہیں دیں گے. بھائی کیوں نہیں دو گے؟ اور پشاور نے ہائی کورٹ نے جو بات کی ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے اپنے تجاوز کیا اپنے اختیارات سے اور غیر قانونی فیصلہ کیا ہے, تو ان کے اوپر بھی لاگو ہونا چاہیے قانون کہ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ غیر قانونی فیصلے کرتے پھریں. خوش ہونا چاہیے, آپ اتنے غصے میں نظر آ رہے ہیں. میں خوش نہیں ہوں, غصے میں نہیں ہوں. یہ ملک نا یہ چاہتا ہے, اس کو میرا کھولتا ہوا لہجہ جو ہے نا یہ سے پسند ہے, یہ اندروں مزے لے رہا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا, یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو مارتے ہیں پھر رونے بھی نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا, رزق چھینتے مرنے بھی نہیں دیتے, مر جائیں تو اس پہ وین نہیں کرنے دیتے, یہ وہ ظالم طبقہ ہے. بس رانا صاحب یہ سوشل میڈیا اب ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں, پانی پی لیں. یہ سوشل میڈیا نا سارا جذباتی رونا تونا, ممدلی ڈال دیا, وحید مراد ڈال دیا, زیبا ڈال دیا, نیرہ سلطانہ ڈال دیا, ماتم ڈال دیا. وہ گل ہے کہ آپ پاپولر ہو, ویئر از یور الیکشن, آپ الیکشن لڑو, پارٹی تتر بتر تم نے کرا دی, تباہ و بربادی پھرا دی ہر جگہ. میرا آرگومنٹ یہ ہے ابھی آپ کی کدھر ہے مقبولیت؟ آپ کی انٹیلیجنس کا تو فائدہ تھا کہ آپ الیکشن میں نظر آئے, آپ لوگوں کو لیڈ کریں, ہر روز لڑتے. 5 سال کے بعد اب آپ کو آپ کی ذرا لرننگ دیکھیں, لیڈر کی لرننگ دیکھیں. لرننگ آج فیصلہ کیا کہ میری بیوی پولیٹیکلی جو ہے نا پیچھے ہو جاؤ. چلیں فائنلی فیصلہ تو فائنلی جو تو تباہ بربادی ہوگی. توشہ خانہ کے 108 جب کل میں نے آپ کو بتایا $7 لاکھ آپ نے کما لیے, ڈیمیج آپ ہو گئے, نااہل آپ اس پہ ہو گئے, کیس آپ پہ بھی چل رہا ہے, اور آپ کو پتہ یہ نیب کا کیس ہے, 10 سال آپ کی اس کی نہلی بھی کھڑی ہے. شام کا بھولا گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں شام کہتے کا وہ پرسنل نہیں بات ہو رہی, میں ایک پولیٹیشین کی بات کروں. ڈیمیج از بینگ ڈن. پنجاب کے ساتھ جو آپ نے کر دیا,
جو آپ کی جو آپ نے پنجاب کو تحفہ دیا ہے 3.5 سال، وہ آپ بیٹھا اعجاز اللہ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ وسیم اکرم پلس، جس نے 3 سال کے بعد صرف پریس کانفرنس ہی کی تھی. یہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے چلیے، یہ تو آپ ڈیسیژن میکنگ کی بات کر رہے ہیں نا ملک صاحب. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ جو بلے والا معاملہ تھا، بلے کے نشان والا، انتخابی نشان والا، تو اگر یہ چھین لیا جاتا اور اس سارے سینیریو میں کہ جب جو الیکشن کمیشن ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، سرویز نہیں ہونے دیے جا رہے اور بہت سارا کچھ جو ابھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، تو اگر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا تو کیا یہی والا جو ایک پریسیڈنٹ ہے یہ آنے والی جو پارٹیز ہیں ان کے لیے استعمال نہ ہوتا مستقبل میں؟ دیکھیں، ایک تو ہے پڑھی لکھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں کوئی نشان کھیلے. یہ تو لڑائی کرنی ہے الیکشن کمیشن، پولیٹیکل پارٹی نے اپنی پولیٹیکل پارٹی سے. الیکشن کمیشن کو کیا ہے، ٹھیک ہے، لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. یہ میرا پولیٹیکل ایک سٹینڈ، یہ ایک انڈیویجول سٹینڈ ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں نا، پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی. پارٹی اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے کل ایک اجلاس بلا لیا. ٹھیک ہے جی، پہلی بات. دوسری بات، وہاں پہ جو کیسز بنا رہے ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں کہ جناب 14 بندوں نے کمپلینٹ کی کہ ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لیا دے گا. عدالت نے، پشاور کی عدالت نے 14 میں سے 5 میجر جو کمپلینٹ ان کو سنا نہیں. اور سب سے مزیداری کی بات ہے، یہ پورے ملک کو آپ سمجھیں یہ عدالتوں کی کس طرح موو کر رہے ہیں. آپ نے اسی دن سپریم کورٹ سے نسے گئے جی ہماری پٹیشن واپس کر دیں، ہم نے پشاور جانا ہے، ہم اسلام آباد بھی نہیں جا رہے. یعنی کہ دیکھیں، یہ میں پی ٹی آئی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ رو رہا ہوں کہ ہم اس ملک میں عدالتیں اور لوکیشن بھی اپنی چوائس کی. نہیں، وہ ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ الیکشنز پشاور میں ہوئے ہیں، یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں یہ وہاں پر ہوئے ہیں، تو یہ کیس بھی وہیں. چلے یار، سپریم کورٹ سے تو پٹیشن واپس لی نا. اب میں جو پوائنٹ دے رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو تھوڑی بہت مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں الیکشن کمیشن سے جو میں نے ٹیمپریچر لیا، خبر نہیں ملی. ایک تو انہوں نے کل اجلاس ہو رہا ہے، وہ ڈیفینیٹلی چانسز ہے کہ وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پارٹیز ڈنٹ اوور یٹ. یہ کوئی پتہ نہیں، بلکہ یہ اس طرح نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے 1-2 دن جب رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو 28 دن ہے اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی نظام تو چلتا بڑا آئین اور قانون کے مطابق ہے. کوئی پتہ نہیں جناب کب آپ سپریم کورٹ میں جائیں. یہ میں خبر نہیں دے رہا، یہ میں ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں. تو یہ زیادہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. 3 دن الیکشن رہ گئے تو سپریم کورٹ سے آ جائے کہ نہیں جی الیکشن کمیشن ٹھیک ہے. آپ کی ناتاحیات نہلی دیکھیں، اس میں آپ کی جو سپریم کورٹ کا ٹلٹ اس وقت نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کی الیکشن کمیشن کی باتیں سنی ہیں. جو سپریم کورٹ کے کمنٹ سے اگر آپ الیکشن کمیشن پہ آ جائیں، وہ تو سن نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ان کا کام ہے الیکشن کا ہے، ان کے پاس. لیکن اس سارے پروسیس سے اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس سے الیکشن کمیشن کی انٹینشن پر بھی تو سوالات اٹھ رہے ہیں. وہ پاکستان ہے، ہو کیئرز. یہ تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. ہاں تو میں تو کر رہا ہوں، میں تو یعنی کہ پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے. پاکستان ہے آزاد سا ملک ہے. ہم نے جو انگریز سے اس لیے آزادی لی تھی کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا شکار ہو جائیں. ہم آزاد لوگ ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے. تو رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو کیا نتیجہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں الیکشن کمیشن کے غم میں برابر کا شریک ہوں. اچھا. اور میں ان کی اس تکلیف میں اور اس مشکل وقت میں ان کے لیے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس صرف ایک کام ہے کہ انہوں نے بلہ نہیں دینا. اچھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بلہ وہ خود خرید کے لائے تھے، سیالکوٹ سے انہوں نے اس کو بنوایا تھا. ٹھیک ہے نا، اس کی گریپ، اس کا سارا کچھ انہوں نے پلے سے خرچا تھا. اس لیے اب ان کی انٹینشن دیکھیں، بدنیتی کی انتہا دیکھیں کہ ایک خاموشی سے پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین رجسٹر کروائی گئی اور اس کو نشان دے دیا گیا بیٹسمین کا بلہ پکڑے ہوئے، تاکہ عام آدمی پہلے تو پارلیمنٹ پی ٹی آئی کے نام پہ دھوکہ کھائے، پھر وہ بلہ اور کرکٹر دیکھ کے کہہ کہ یہ بھی دھوکہ کھا جائے. آپ کیا آر یو اے پارٹی؟ آپ کیا اس سیاسی نظام میں ایک سیاسی جماعت ہے، یا آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص کروڑوں لوگ پیچھے کھڑے ہیں نا پی ٹی آئی کے. مجھے کوئی ہمدردی نہیں 9 مئی والوں سے، لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کے حصہ ہیں، جمہوریت کو اور آئین کو اور اداروں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا جمہوری حق ہے سیاست میں حصہ لینا، آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک جعلی پارٹی آپ نے رجسٹر کروا کے اسے بلہ دے دیا، بیٹسمین دے دیا کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، وہ نشان تاکہ لوگ دھوکہ کھائیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے. تو who are you to stop the fundamental rights of the people of Pakistan? آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں. آپ فوکس ہی نہیں کر رہے الیکشن کے اوپر. یہاں پہ الیکشن کے اندر 10,000 مسائل چل رہے ہیں، آپ کا فوکس پی ٹی آئی اور اجلاس روزانہ ہو رہا ہے. لو جی انہیں بلہ مل گیا، اب نہیں ملا، اب تسی ایسا کرو، اب ویسی گیس نہیں آ رہی، چولہے میں ڈال کے بلے کو جلا دو تاکہ نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی.
तो ठीक क्या है ना? पीटीआई को भी इस वक्त, या जो खान साहब हैं उनको भी सेम तरीके से नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा था कि अब इलेक्शंस जो हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे, तो ऐसे में ये 9 मई का वाकया होना और उसके बाद जिस तरह से करके वो डिसीजंस ले रहे हैं, तो उनको नहीं चाहिए था कि ज़रा हाथ हौला रख के चलते और मैं क्या अपनी हाथ हौला सियासत रखते? में क्या इन हाथ रहते, हौला फील्ड रखते? के अंदर रहते? क्या हाथ हौला रखते? ठीक है, वो मुकदमात को फेस कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन करा के गौहर साहब को चेयरमैन बना दिया, वो पीछे चला गया। ठीक है, सिस्टम के साथ चलने के लिए उनके लोगों ने बाकायदा इंतखाबी अमल का हिस्सा बने, दरखास्तें दी। ठीक है, उसके बाद लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बस एक तय किया हुआ है कि मैं तुझे नहीं खेलने तो दूंगा। पहले भी कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि 2021 में इनसे कहा था कि आप इलेक्शंस करा दें, तब ये बरसर इक़्तिदार थे। उसके बाद भी इनको शो कॉज किया जारी, और उसके बाद ये दिसंबर में भी इनको कहा कि दोबारा इलेक्शंस करा दें, तो मौका तो दिया गया। तो जब एक मौका, एक अगर आप कह दें कि फर्ज कर लें कि इलेक्शन कमीशन एक मौका ढूंढ रहा है, तो आप उसको मौका क्यों दे रहे हैं ये कह के कि भाई आप बैलेट पेपर ही नहीं छपवा रहे? आप की अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स उठते हैं और उठ के पिटीशन दायर कर देते हैं इलेक्शन कमीशन में। आप सुन ले अब मेरी बात, क्या ये रूल इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई के इंतखाबात पे लगाए? जब 4 लोगों ने, एक मिनट सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। ठीक, ये पॉइंट है, ये सुन ले ना, एक हुजरे में बैठ के 5 लोगों ने इंतखाब लड़ा और कहा जी मौलाना फजल रहमान अगले 5 साल के लिए जेयूआई के हेड हो गए। ठीक हो गया। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, एएनपी के कोई इंतखाबात हुए, इलेक्शन कमीशन ने हिस्सा लिया, वो लिया एक्शन। एमक्यूएम के इंतखाबात कब हुए, इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर एक्शन लिया? मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात जिस तरह हुए थे बगैर बैलेट पेपर के और सारा कुछ, इलेक्शन कमीशन ने उस पर रिएक्शन दिया। खाली पीटीआई के ऊपर क्या पेट में दर्द बढ़ जाता है? इलेक्शन कमीशन का पॉइंट, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ इस पर ये है, वो ये कह रहे हैं कि किसी की भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास नहीं आए ये पिटीशन लेकर। हमारे पास सिर्फ पीटीआई के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं वो पिटीशन लेकर आए जिसको हमने एड्रेस किया। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो लोग वहां पहुंचे, पीटीआई को 9 मई के बाद बेशुमार लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो लोग थे उन्होंने भी छोड़ दिया हो, और कोई एक अगर पहुंच गया, आपको तो मौका मिल गया, वाह 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 जी, मौका मिल गया। 14 पिटीशंस थी, और 100 भी होंगी, आपको 14 बहुत कम है। जिस मुल्क के अंदर 200 केस बन जाते हैं एक बंदे पे, जो वजीर आजम रहा हो, जो एक प्राइड रहा हो, ठीक है, उस पर 200 केस बन जाते हैं, तो 14 बंदे पहुंच गए, कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया। 100 भी पहुंच सकते थे, 200 भी पहुंच सकते थे। मेरा पॉइंट यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह की सारी दरखास्तों को एंटरटेन करता है, और क्यों कर रहा है? जबकि आपका जिम्मेदारी यह है कि आपने फेयर और इंतखाबात कराने। ठीक है, आप एक मेजर स्टेक होल्डर को बाहर निकाल देंगे तो वो फेयर इंतखाबात कैसे होंगे? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये नहीं होती खाली, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे स्टेप्स ले कि इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार होते नजर आए। आप ऐसे इकदाम करेंगे जिससे अब आप बाहर निकले, हर आदमी यही कहता है कि नहीं जी उन्होंने हिस्सा लेने देना, इन्होंने ये किसने परसेप्शन क्रिएट की कि जी उसको नहीं हिस्सा लेने देंगे और नहीं जी बल्ला नहीं मिलेगा इन्हें, किसने की? आप खाली वो जो जुमला है कि इंसाफ होना नहीं, होते हुए नजर आना चाहिए, आप जान के वो खराब कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ ही सारे एक्शन ले रहे हैं। कितने लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए हैं मुस्लिम लीग नून के, जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, जो कन्विक्टेड हैं, जो जिनके ऊपर अदालतों ने जिन्हें सजाएं दी हैं, उनके नून लीग वालों के तो क्लियर हो रहे हैं और बाकियों के निकाले जा रहे हैं कि आपका एक पुराना कागज में आप वो उस्मान डार की वालदा ने पता नहीं कहा को उसमें आप कहीं वो थे, तो अब आप इसलिए नाअहल है। तो क्यों हो रहे हैं भाई? मेरा रोना पीटीआई के लिए नहीं है, मेरा रोना तो इस निजाम के लिए, जमहूरियत के लिए है कि हम मुल्क की क्या खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो पीटीआई एक परसेप्शन बढ़ी है, तो उसमें चाहे वो सोशल मीडिया हो या अगर आप लोगों से मिलें, आवाम के दरमियान जाएं, तो भी आपको ये वाज़ेह नज़र आता है कि ये जो परसेप्शन है ये बहुत डीप रूटेड हो चुकी है, जिससे इस वक्त जो है वो खौफ महसूस किया जा रहा है। कौन खौफ महसूस कर रहा है और जो है किस तरह से ये खौफ महसूस किया जा रहा है, ये तो आप सब जानते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने
मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया और आज उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। 10 शिकायत थीं उनके ख़िलाफ़ जो ज़ेर इल्तवा थीं, और जस्टिस मज़ाहिर को अचानक इस्तीफ़े की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि ये केस काफ़ी अरसे से जुडिशल काउंसिल में चल रहा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और जो है अब क्यों ये फ़ैसला किया गया ये जानेंगे हम। मलिक साहब बताएं कि सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले कभी ऐसा हुआ कि किसी जज ने इस्तीफ़ा दिया हो? देखें, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफ़ा दिया हो। अब ये बेसिकली, अब ये मेरी राय शुरू होने लगी, मैं समझता हूँ ये इतराफ़ जुर्म है ये किसी भी साहब का, क्योंकि जब आपका केस चल रहा है तो आप इस्तीफ़ा दे गए, तो आप केस क्या लड़ रहे थे? आप ये केस लड़ रहे थे कि भी ये मेरे पे इल्ज़ामत गलत है, तो ये तो फैसला होना ही है ना। तो आप बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो आपने तो डिफेंड ही नहीं किया। आपको ये तो काम था, आपको कौंसल बताती कि वो, जबकि जस्टिस इजाज़ ने आपके हक़ में एक नोट भी लिखा हुआ है, याद आ गया आपको? तो आपका ये रिज़ाइन किया है। तो जो अब मैं एक सिस्टम की बात करना चाहिए, ये इतना अजीबोगरीब सिस्टम है, मुझे सदर लगारी याद आ गए हैं। सदर लगारी पे ना इसी तरह चढ़ाई कर दी अपना जाने मन नवाज शरीफ ने कि छड्डांगा, वो तो पता है, वो सियाना आदमी, उसको पता है कब चढ़ना है तो कब उतरना है। तो वो चढ़ाई का टाइम आ गया जनाब, उसके मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास दो आई है, मैं तो इम्पीचमेंट कर दूंगा। लो, मज़े की बात है कि जब वहाँ पे बहस हुई कि जनाब नवाज ने कहा जी कि आप दाएं बाएं हो जाए, नहीं तो मैं इम्पीचमेंट कर दूंगा, तो वहाँ पे एक डिस्कशन हुई, वहाँ पे सवाल सदर में पूछा गया कि अगर मेरे पास इम्पीचमेंट होगी तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये बताएगा सर आपको पेंशन नहीं मिलेगी, एक आपको चपड़ासी नहीं मिलेगा, एक आपको पीए नहीं मिलेगा। उस ज़माने में टेलीफोन हाथ वाला भी थे, वो आपको एक फ़ोन मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेगी, को इतने लंबे चौड़े फ़ायदे, क्योंकि ये टैक्स देने वाले तो कमीने लोग हैं ना, इनसे तो पैसे ही लेने हैं, मरा तो छड़ने नहीं, सारा कुछ छीन लिया जाएगा। तो देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि अच्छा फिर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मैं इसे लड़ता नहीं, मैं इससे फेस नहीं करता, क्योंकि ये असेंबली में जाएगा, मैं वहाँ पे अगर साबित ना कर सका तो ये मेरी इम्पीचमेंट कर देगा। अब कहानी है क्या? अब कहानी ये है कि जब आप, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये इतराफ़ जुर्म है, और आप पे केसेस इतने टफ हैं। मतलब एक छोटा सा एक प्लाट था लाहौर में, को 12-15, उसके कहते उसकी वैल्यू 14-15 करोड़ थी, और वो डिस्प्यूटेड था कागज़ों में, एकदम भी कोई ऐसी कोई जादू हुआ, पता नहीं साढ़े ना दिन कभी यहो जो कि वो कागज़ भी सीधे हो गए, दूसरे दिन नाम भी इनके हो गया, और वो 70-80 लाख रुपए में मसला भी हो गया। अब इतने बड़े अजूबे आपके साथ हो और आप जनाब इस्तीफ़ा देंगे। अब सवाल ये है, मेरी राय में, मैं अब उनके बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब है इस मुल्क के निज़ाम में एक चीज़ होनी चाहिए, आप सही हैं या गलत हैं। जिसने इन पे इल्ज़ाम लगाया उसकी ऐसी की तैसी, और मैं आपको कानून की बात कर रहा हूँ, जिस दाऊद एडवोकेट ने जो इनका कंप्लेंटेड है, लॉ प्रोटेक्ट करता है। अगर ये साबित हो जाए कि वो ये इल्ज़ाम गलत है, फिर उसकी खैर नहीं है। लॉ देखिए अंधा नहीं है, लॉ में सेंस है, मगर सवाल ये है कि अगर ये गड़बड़ है, मैं हाइपोथेटिकल, तो फिर आप साबिक जज भी रहे, आपको लाखों रुपए की पेंशन भी मिले, आपको वो सिपाही भी मिले पंजाब पुलिस वाले, आपके घर की सिक्योरिटी भी रहे, क्योंकि आप साबिक जज हैं, आपको जो मरात है, आपको जो हेल्थ मिले, आप सोच नहीं सकते। तो मेरा सवाल है कि यार कब तक, जब तक आप, और ये मुझे दाऊद की एक बात पसंद आई, वो मेरा कुलीग भी रहा है, मेरा रिपोर्टर भी रहा है, उसकी मैं सुन रहा था बात, उसने एक लॉजिकल बात की है, उसने कहा ये पार्टी इज नॉट ओवर येट। अगर तो ये इस्तीफ़ा देंगे, इसका ये मतलब नहीं कि ये आउट हो गया, हम इस पे भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि जनाब ये जो केस है साबित किया जाए, और अगर ये साबित होता है, ये मेरे वाला आर्गूमेंट है, तो फिर इनका हक नहीं है कि मराद ले। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट। अच्छा, तो इस्तीफे के बाद भी ये मराद ले सकते हैं? इस्तीफे का यही मतलब, मैंने जो आपको लगारी का वाकया सुनाया, यही बताया ना, उसने नहीं मैं रफड़ में नहीं पड़ता, मैं इम्पीचमेंट भी नहीं जाता, मेरी बरात दे दो, मैं रिजाइन कर जाता हूँ। तो ये भी हो सकता नहीं वो रिजाइन कर रहे हैं केस, तो ये सोच के, मेरा क्वेश्चन ये था कि वो ये सोच के रिजाइन कर रहे हैं, ये वो बता सकते हैं। मैं तो एक एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं तो एक आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि इस मुल्क में अब वक्त आ गया कि इस मुल्क का जो निज़ाम है, इदारे हैं, वो इस तरह की हमारी तरह टॉक शो ना करें, वो या सही को ढूंढें या गलत को ढूंढें, या साबित करें कि ये साहब गलत हैं, ये साहब सही हैं। इन्होंने गलत इल्जाम लगाया, इनकी भी ठुकाई हो, जिसने गलत काम किया उसको बरात इंसाफ ब्लैक एंड व्हाइट, ये है जस्टिस। ठीक हो गया। राना साहब, जो ग्राउंड्स इख्तियार की गई हैं, वो ये कहा गया कि अखलाकी ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये इस्तीफा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखें, जो नकवी साहब वाला के मामला है ना, इसके पीछे जो उनके खिलाफ करप्शन के सारे एहतमाम से सारे डॉक्यूमेंट्स मिल इकट्ठे किए गए, और ये कल्ले बंदे का काम नहीं लगता। ये क्यों हुए? क्योंकि उनकी परवेज़ इलाही साहब से कुछ गुफ्तगू ऑडियो जो थी वो लीक हुई, जिसमें वो परवेज़ इलाही साहब उनसे कुछ बात कर रहे हैं, सियासी बैकग्राउंडर है इस सारी गेम की, और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हुआ।
تو چلیے اگر سیاسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی اگر یہ کیسز ہیں اور یہ درست ہیں تو پھر کیا صورت ہے؟ نہیں، میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ تو تھا سیاسی بیک گراؤنڈ کہ ان کے کچھ فیصلے بھی ایسے تھے. ٹھیک. اب آج یہ اخلاقی گراؤنڈ جو آپ نے پوچھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اخلاقی گراؤنڈ پہ ہوتا تو وہ جب کیس بنا تھا تو اس وقت ریزائن کر دیتا. اب اخلاقی گراؤنڈ میں اگر آپ مجھے بسط احترام، میں جوڈیشری کا بے حد احترام کرتا ہوں اور میں یہ مرسی پٹیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ مجھے اجازت دیں گے کہ میں پاکستان کا شہری ہونے. جب قاضی صاحب پہ اس طرح کے الزام لگے تھے تو تب رسیدیں تو تب بھی نکلنی چاہیے تھی اور رسیدیں تو تب بھی دینی چاہیے تھی. تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو الزام لگا نہیں ہے. میں ذرا محتاط ہو کے بول رہا ہوں، بس کہنا چاہ رہا ہوں ادروائز. تو وہ اپنی وائف کے ساتھ وہاں پر پیش ہوتے رہے. ہاں ہوتے رہے. میں اس پہ زیادہ نہیں بات کروں گا کہ ہوتے رہے پھر وہ کیسے ریفرنس ختم ہوا اور اس کا غصہ اب تک کیوں ہے. میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہ رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی تنخواہ اور جتنی فیسلٹیز ججوں کو ہیں، کیا ان کا طرز زندگی اس کو میچ کرتا ہے اس کے ساتھ؟ کیوں مجھے آپ چاہ رہی ہیں کہ میں ایک ایسی بات اس نظام کے حوالے سے کہوں؟ کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں نا، کمزور آدمی ہوں، مجھ پہ تمام تعزیریں لگ جائیں گی. لیکن جن لوگوں نے ججز کے نام لے کے انہیں کرپٹ اور چور کہا، آج وہی وہ حکومتوں میں آنے والے ہیں. جن لوگوں نے ان ججز کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بینرز اور اسٹیکر اور گالیاں لکھ کے اٹھائے رکھی تھی، آج وہی اس جوڈیشری کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. لیکن مجھ پہ شاید تعزیر لگ جائے. ادروائز سمپل سی بات ہے کہ بھائی ایک دفعہ جن ججوں نے پلاٹ لیے سستے، سوسائٹیوں میں پلاٹ لیے، جن ججوں نے قرضے لیے آسان قسطوں پہ جو مجھے نہیں ملتے، میرے بچوں کو نہیں ملتے، جن ججوں نے مراعات لی، ٹھیک ہے نا، وہ ساری ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں نا اخلاقی بنیادوں پہ ہی. 62-63 سیاستدانوں پہ لگتی ہے تو ججوں پہ کیوں نہیں لگ سکتی؟ صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا؟ مجھے یہ بتائیں. اب میرے استعفے کی، اب میں سن لیں استعفے کی. ملک نے صدر صاحب کی ایک وہ کہانی سنائی، ٹھیک ہے، میں بھی ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. انڈیا میں ایک شخص کو کرایہ نہ دینے پہ اس کے مالکان نے اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا. وہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا. وہاں سے ایک فوٹوگرافر گزرا، اس نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ سامان کے ساتھ بیٹھا. اس نے اس کی تصویر بنا کے اگلے دن اخبار میں چھاپ دی. پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا سابق صدر ہے. بھاگے بھاگے سب چلے گئے. انہوں نے جا کے کہا کہ آپ صدر مملکت انڈیا کے ریاست کے ہیں، نام نہیں آ رہا مجھے، میں کل کر دوں گا آپ سے، تو آپ کو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور سامان اٹھا کے پھینک دیے، چلیں آپ پریزیڈنسی میں یا وہاں. اس نے کہا نہیں، میں نے جو کام جب کرتا تھا صدر تو میں نے اس کے لیتا تھا تنخواہ. اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے مجھے نکال کے پھینک دیا. کوئی نہیں، میں کر کے واپس کرایہ اس کو دوں گا، چلا جاؤں گا. ملک ایسے نہیں بنتے. بھارت اگر آج 30 نمبر پہ ہے اکانومی میں، ایویں نہیں بن گیا. لیڈرشپ تھی ان کی، ان کے اندر ان کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں درد تھا اپنی قوم کا. میں ان کا کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں. اور دوسری طرف آپ کے جو لوگ ہیں، خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ملک صاحب ذرا ادھر میری طرف دیکھیں. میں نے قسم کھائی ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. میں جب دفتر سے نکلا، ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ اس کی وہ بیٹی ہی ہوگی 18 سال کی، برقع پہنے ہوئے، خدا کی قسم ایسے کھڑی تھی، ایسے ہاتھ کر کے یوں کیے ہوئے تھے اس نے. ٹھیک ہے، ہم سب گزر رہے تھے وہاں سے، ہر بندہ اسے دیکھ رہا تھا. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے مسلمان، بڑے مومن، بڑا تقوی والے، اے پیا ساڑا تقوی، اے پیا ساڑی ساری چیزاں. ٹھیک ہے، ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمارا حصہ ہی نہیں ہے، ان کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ انہیں کیا پتا نیچے لوگ کیسے بھوکے مر رہے ہیں. میں جوڈیشری پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ سادگی کی مثالیں دیتے ہیں. جن گاڑیوں میں پھرتے ہیں، جو پروٹوکول آپ کو ملتا ہے، جتنے شوفر آپ کے ساتھ ہیں، جتنے پی این آپ کے ساتھ ہیں، جتنا عملہ آپ کے ساتھ ہے، دے حساب دے کر سب کا فیصلہ کریں. ملک صاحب، آسٹیریٹی، سادگی اپنانا، یہ بڑا اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو چاہے وہ خان صاحب ہوں یا چاہے کوئی بھی ہو، خان صاحب نے تو خاص طور پر آ کر ریاست مدینہ بنانے کے جب دعوے کیے تو انہوں نے تو کہا کہ میں آ کر وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا اور بھینسیں بیچ دیں، گورنر ہاؤس کو اوپن کر دیا گیا جو اس طرح سے کر کے. لیکن واپس وہ پھر جو گاڑیاں بیچی گئی تھیں وہ پھر لگژری گاڑیاں اور منگوائی گئیں. تو یہ لوگوں کے ساتھ کیوں پلے کیا
کیا جاتا ہے یہ آسٹیرٹی کے نام پہ, سادگی کے نام پر؟ میرا خیال ہے شاید ہم کوئی 47 پہ کھڑے ہیں. میں تھوڑا سا یہ اسٹڈی کر رہا تھا, مطلب مجھے جب پتہ لگا 20 لاکھ مقدمے ہیں جس ملک میں اور 140واں نمبر آپ کا عدالتوں میں, ایز اے سٹیزن میرا رائٹ تو بنتا ہے نا میں سوچوں کہ یار یہ کہ کیا مسئلہ کیا ہے. تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے یار وہ چھٹیاں ہو گئی ہیں, سردیوں کی چھٹیاں, گرمی کی چھٹیاں, بیماری کی چھٹیاں, برسات کی چھٹیاں, چھٹیوں پہ چھٹیاں, یعنی انصاف کو چھٹی مل جاتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر میں نے تھوڑا سا آپ جیسے پڑھے لکھے کسی بندے سے اس نے کہا جی وہ جو گورا صاحب تھا نا جس کی نیلی آنکھیں تھی, چٹا رنگ تھا, وہ انگریزی بولتا تھا, وہ ججز تھے, وہ اس زمانے میں شپ پہ جایا کرتے تھے لندن, تو شپ پہ تو ٹائم لگتا تھا نا بیچارے, وہ معصوم تھے بیچارے, ایک جیسے انگلینڈ میں رہتے تھے سارا دن بارش غربت, ان کو پہلی بار روٹی ملی, چمچے ڈھیر سارے ملے, غلام ملے انڈیا میں, وہ تو ہو گیا پاگل, وہ تو بن گئے جج, وہاں ان کو چھتر پڑتے تھے, یہاں کے حکمران بن گئے. اب وہ جاتے تھے چھٹیوں پہ, تو ہم نے 47 پہ پاکستان کو کھڑا رکھا ہے. مجھے بتا دو, دونوں سے کویشچن ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے یہ سمر ویکیشن ونٹر ویکیشن, یہ وہی لیگیسی ہے, وی آر اسٹل لیونگ ان دی پاسٹ ایرا, پہلی بات ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں جو ان کی برات ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتی, مطلب تاحیات ہے, وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ آپ کس طرح کرتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی جہاں پہ سسٹم کو اوور آل ہونے کی ضرورت ہے, اس میں یہ بھی ساری چیزیں ڈسکس ہونی. اور یہ میں خالی ادھر نہیں کہتا, میں چلتے چلتے ایک فائدہ اٹھا لوں, جو ٹاپک آپ نے لانا ہے وہ میں لے کے آ رہا ہوں. میں آج اپنے پہلی دفعہ خوش ہوا ہوں جسٹس, میں پہلے بھی خوش ہوا ہوں کیونکہ میں ڈرتا ہوں اس لیے کہ جسٹس قاضی کا مجھے بڑا احترام بڑھا ہے کہ انہوں نے مشرف کو, جنرل مشرف کا کریڈٹ یہ ہے کہ چلو جنرل ضیاء بھی تھا, جنرل یحییٰ بھی تھا, جنرل ایوب تھا, مگر انہوں نے ایک دفعہ مارشل لگائی تھی. تو جگر مشرف نے 2 دفعہ لگائی ہوئی ہے, اس نے 1 دفعہ ایمرجنسی, 2 دفعہ آئین توڑا. تو یار چلو اور یہ کیس بھی 2007 کی ایمرجنسی کا چلو تھا. مان لیا دنیا سے چلا گیا, مان لیا ہم ڈرپوک ہیں, ہم طاقت کو آج نہیں پکڑ سکتے, مگر ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں 75 سال میں ایک ایویڈنس بنایا. ایویڈنس میں مزیدار سب سے بڑی بات کیا ہے, یہ نہیں کہ اس نے جو خصوصی عدالت کا مقدمہ کہا کہ ٹھیک ہے جی سزائے موت ہے. جو اصل میرا پوائنٹ ہے پتہ کیا ہے, فیصلہ یہ ہے کہ ان کی برات بھی گئی, ان کی پینشن گئی, ان کی ہیلتھ گئی, ان کی بیٹی کا فائدہ, بیٹے کا فائدہ, جو بھی لسٹ ہے, برات بھی روکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہے, آئی وش کہ اس کی زندگی میں ہم قانون سامنے آتا, مگر وہ کہتے ہیں نا کمزور ایمان بھی اچھا ہوتا ہے. دس از ویری گڈ, میں بڑا امپریس ہوں باجی اس فیصلے. ٹھیک ہے رانا صاحب, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, لیکن میں یہ جاتے جاتے یہ میں ضرور اس پر آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ٹھیک ہے یہ بات, یہ جیسے ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کیا اس طرح کے فیصلے لینے سے جو ماضی کے فیصلے ہیں اس سے تاریخ درست ہو جائے گی, لیکن تاریخ آپ کو نہیں لگتا کہ درست ہو جائے گی, کم از کم ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی, نظیر آ جائے گی. آپ نا میرا خیال ہے بریک لیں, لیکن صرف ایک جملہ میں یہ شیئر کر دوں, پھر میں بعد میں اس کی تفصیل دوں گا کہ وہ جو ایک ہے نا کہ بہترین جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمات کہنا ہے, لیکن جابر حکمران جو ہے اگر نہ ہو تو تبھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں یہ سارا کچھ کرتے, ان کی تو اتنی بھی ضرورت زندگی میں ہی فیصلہ آیا تھا. نہیں, وہ جب وہاں سے چلے گئے تھے, پاکستان سے چلے گئے تھے, جب حاضر سروس تھے, وہ بیچارے بیماری کی حالت میں جنگ لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہاری انہوں نے. مجھے خیر کسی ڈکٹیٹر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن میں اگر آج کا دور دیکھتا ہوں اس نگران حکومت کا, تو مجھے مشرف کا دور بہت بہتر نظر آتا ہے انسانی حقوق کے پاسداریوں کے حوالے سے. تو میں کوئی ان کا وہ نہیں ہوں, لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ لیکن ایک آئین کو آپ نے کراس تو کیا نا, آئین کو وائلیٹ کیا. اگر آپ بریک لے لیں اور میرے سے یہ سوال کیجئے گا کہ آئین کو وائلیٹ کرنے کی سزا ملنی چاہیے, میں اس کا چاہتا ہوں کہ میں تفصیل سے آپ کو جواب دوں. ٹھیک ہے ناظرین, پھر بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر ہم یہیں سے گفتگو کے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. رانا صاحب, میں ڈائریکٹ سوال پہ آؤں گی. آپ کا پوائنٹ یہ تھا کہ مشرف کی زندگی میں اس طرح کا فیصلہ لینے کی ہمت نہیں تھی, یا کم از کم پاکستان میں ہونے کی, زندہ تو وہ تھے, لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو بھی ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا, نظیر بن جائے گی, جو کہ مستقبل میں استعمال ہو سکے. آپ کہتے ہیں نا زندگی, اور میں کہتا ہوں ان کی زندگی میں یہ فیصلہ نہیں آیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈکٹیٹر کی زندگی تب تک ہوتی ہے جب تک وہ عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. نمبر 1, اگر آپ نے آئین کا قبلہ ہی سیدھا کرنا ہے تو آپ سکندر مرزا سے شروع ہو نا. سکندر مرزا سے ہوتے ہوئے آپ ایوب خان, یحییٰ خان, سول ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو, پھر ضیاء الحق, پھر ادھر تک آ جائیں, ٹھیک ہے, کر لیں قبلہ سیدھا. لیکن یہ ملک طاقتوروں کا ڈھاڈوں کا ملک ہے.
آپ ان کے مرنے کے بعد, ان کے بے اثر ہونے کے بعد اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں. ادروائز آپ نواز شریف صاحب اپنی پوری خواہش کے باوجود, جسٹس افتخار پوری خواہش کے باوجود مشرف صاحب کو ہتھکڑی نہیں لگوا سکے تھے. وزیر اعظم کو پھانسی ہو سکتی ہے, نہیں لگ سکتی ہتھکڑی. اچھا, دوسری چیز یہ کہ مختصر میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا کہ جو آئین توڑتا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن صرف ان لوگوں کے لیے پر آئین توڑنا نہیں ہوتا جو مارشل لا لگا دیتے ہیں, جو اس آئین کا حلف اٹھا کے اور اس ملک سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں, جو 24 کروڑ لوگوں کو بھوکا مرنے دیتے ہیں, کیونکہ آئین ان کو تحفظ دیتا ہے, آئین ان کی زندگی کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے. اور جو لوگ اس آئین کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کون سا آئین ہے مجھے بتاؤ نا ذرا, کہ پارلیمنٹ میں کون ہوتا ہے؟ شوگر مافیا, گھی مافیا, آٹا مافیا, لینڈ مافیا, اور انہی سے تو 24 کروڑ لوگ مر رہے ہیں. یہی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے کے آئین کی حفاظت کر رہے, بڑے حفاظت دیکھ لو. یہ جو آپ جس آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں اسی کی خلاف ورزی. جو لوگوں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا تھا کہ ہم پاکستان کی پاسداری کریں گے, ہم پاکستان کے آئین کی اور اصولوں کی وہ کریں گے, جن لوگوں نے اس آئین کو توڑتے ہوئے اپنی جائیدادیں بنائی, جن لوگوں نے اپنے کاروباروں کو ڈیولپ کیا, جن لوگوں نے اپنے بچوں کے فیوچر کاروبار کے ڈیولپ کیے, ان سب کو بھی پکڑ کے کھینچنا چاہیے. میرا تو نظریہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹر یہ بھی ہیں, ڈکٹیٹر وہ بھی ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف سے ان کو ہٹا کے خود بیٹھ گئے. انہوں نے یہ کیا کہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھا اور کیا وہی سارا کچھ اس قوم کے ساتھ جو ایک بلکہ آپ ڈکٹیٹروں کے دیکھ لیں دور اٹھا کے زیادہ کمفرٹیبل تھے. یعنی جو پالیسیز بنائی گئی وہ انہی میں ہی فلا تھا. نہ مشرف پہ کوئی بڑا کرپشن کا الزام لگا, نہ یحییٰ پہ لگا, ٹھیک ہے, نہ ایوب خان پہ لگا. جتنے یہ سیول لوگ ہیں, میں کوئی ڈکٹیٹرشپ کی حمایت نہیں کر رہا, اللہ معاف کرے. تو رانا صاحب یہ تو بات ہو گئی نا کہ آپ نے کہا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں. نہیں, میری سن لیں, ہمت کی ساری رات روتے رہے مریا اور سن لینا ایک جملہ, ساری عمر تم مر جانا یار, میں تو بات تو سن لینا میری. میں نے اگلے ٹاپک کی طرف جتنا ڈکٹیٹر کی بات کرتا ہے 4 مہینے تو نواز شریف پہ تنقید کرتا ہے, وہ ضیاء اللہ کی پیداوار ہے, تو کہتا ہے ڈکٹیٹر نے کچھ دیا نہیں, اور بس کر یار چلے بات کریں. اچھا میرے آرگومنٹ اور میرے حوالے سے سنا دیا, تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں جمہوریت تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈکٹیٹروں کو رو رہے ہیں, جو ڈکٹیٹروں کی شکل میں یہ سیول لوگ بیٹھے ہیں, یہ بھی تو وہی ڈکٹیٹر ہیں. لیکن رانا صاحب ایک مسئلہ تو یہی تو ہے, وہ اور کون ہمارے لوگ ہیں. ملک کا ایک مسئلہ تو ہے نہیں. ابھی میں ایک اور مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے, ایک دفعہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر اٹھا رہا ہے. تو یہ جو ابھی شمالی وزیرستان میں نامعلوم افراد سے کی جو فائرنگ ہوئی ہے, اس سے ایک آزاد امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے, وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. جو نون لیگی امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اسلم بلیدی, وہ زخمی ہو گئے ہیں. بتائیں گوادر میں, تربت میں, تو یہ کیا معاملہ, یہ الیکشنز جیسے جیسے قریب آتے ہیں تو یہ اس طرح کے معاملات, دہشت گردی والے معاملات زیادہ سر اٹھانے لگ جاتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ سمپلی یہ ریاست کی, جمہوریت کی اور کامن سینس کی بیماری ہے جو جس طرف آپ جا رہی ہیں. اگر کسی سڑک پہ میں مشکل آپ کو جواب دیتا ہوں, کسی مجھے اخبار میں پڑھوں کہ وہ ایک سڑک پہ نہ حادثہ ہو گیا, ایک کار میں 2 بندے مر گئے, اس کا مطلب میں گاڑی چلانی چھوڑ دوں؟ اچھا, کسی ایک استاد نے بچے پہ بڑا تشدد کیا, میرے بچے اسکول جاتے میں اس کو چھوڑ دوں؟ کسی نے کسی بیٹی کو نازیبا الفاظ کہہ دی, مجھے اچھا نہیں لگتا, مگر اس کا مطلب میں اپنی بیٹی کو تم نے صرف گھر پہ رہنا. یہ آرگومنٹ ہے ہمارا آرگومنٹ ہے کہ بھائی ہماری پولیس ناکام, ہماری انٹیلیجنس ناکام, ہم سیکیور نہیں کر سکتے, ہم اپنے سٹیزن کو بھی نہیں بچا سکتے, ہم اپنی سرحدیں بھی نہیں بچا سکتے, جو مرضی ہے کہ ہمارے ٹیررسٹ بن کے میرے بندے کو مار دے, لہٰذا الیکشن نہیں ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو مارنے دو, میرا سوال یہ ہے کہ بات ایسٹ کی ہے, ہم جا ویسٹ میں جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو لاہور میں جو حادثے ہوتے ہیں تو گاڑیاں پھر بند کر دو. وہ مجھے بالکل یاد آیا کسی زمانے میں, ہمارا یہ جی ملک ہے نا, لاہور کی جو سب سے ڈارلنگ چیز تھی نا, سب سے خوبصورتی اسی بیماری کی وجہ سے گئی ہے, وہ تھی پتنگ بازی. پوری دنیا پاگل تھی اس بسنت پہ, بلین اینڈ بلین آف روپیز آتے تھے. ہم نے ڈور نہیں ٹھیک کی, ہم نے واٹا کا اکانومی خراب کر لی, ہم نے کہا بسنت ختم کر دو. پھر خدا نہ خواستہ ہم سارے مسلمان ہیں, میرے میں بھی پرائڈ ہے, ایک فرقے کے کسی بندے نے, کو پاگل نے, گٹیا نے کہہ لیں, کسی ایک بندے کو مار دیا, سزا کیا ہے؟ پورے لاہور میں موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو. یار خدا کا واسطہ ہے, ملک ٹھیک نہیں کرنا, پولیس کی ٹریننگ نہیں کرنی, یہ نہیں کہنا کہ ہم کیوں یہ لوگ کام ہمارے ناکام ہو رہے ہیں, یہ کیوں آ کے میرے لوگوں کو ایون ملک صاحب اس ڈور سے بچنے کے لیے آپ 10 طریقے نکال سکتے تھے, صرف بائک والوں کو مسئلہ تھا نا. میری سمپل گزارش یہ ہے, میری وہ مسئلے کا حل نہیں نہ کرتے کہ یہ الیکشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹیررزم ویری سیریس تھنگ, اس کا حل ہونا چاہیے, میرے اداروں کو آنا چاہیے, ہم سب کو مل کے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے, میں وہ بات نہیں کر رہا, مگر اس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے مان لے کہ ہمارے نظام میں جان ہی نہیں ہے,
we can't लेकिन protect मौलाना ourselves. फजल रहमान साहब तो यही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो क्या आपको लगता है राना साहब कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर ये मुतालबा कर सकते हैं ये दहशतगर्दी के वाक़यात को बुनियाद बनाकर कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएं? मेरी इतलात ये है कि JUI के जो जनरल सेक्रेटरी है ना गालिबन, वो इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने माजरत कर ली है। तो आई थिंक सो कि JUI को तो सीरियस थ्रेट्स हैं। और क्यों सिर्फ है? JUI फेक हो? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि क्यों है, इसके पीछे भी एक साइंस है? लंबी बात है, वो इस टाइम नहीं हो सकेगी। लेकिन ये कि कुछ लोग अब सिक्योरिटी का बहाना बना के और इंतखाबात से भागना चाह रहे, और वो इस इंतखाबात को फेस नहीं करना चाहते। कि स्पेशली KPK में तो आप समझ लें कि जितने भी हैं ये लोग, खटक साहब से लेके और अटक साहब तक, ये सारे लोग जितने भी हैं ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। नहीं, अगर इंतखाबात से भाग रहे होते तो जो मौलाना फजल रहमान है वो अफगान साइड पे गए हैं, अफगानिस्तान गए हैं, वहाँ का दौरा करके आए हैं, और वो ये बिल्ड करने के लिए गए, एस्टेब्लिश करने के लिए गए हैं कि यहाँ पर अमन हो, क्योंकि इंतखाबात तो हर करीब हैं। पाकिस्तानी चाहता है। नहीं, इंतखाबात के लिए स्पेशली एक तो ग्राउंड अफगानिस्तान तैयार कौन करने के है लिए पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए अमन कायम करने वाला? वो कौन होता है? ये तो हमने करना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इंतखाबात को पुरअमन बनाएं। और मुझे ये यकीन है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे और अपने बहादुर जवानों पे कि वो जो अब भी इस वक्त भी अगर वो हाथ थोड़ा सा हल्का कर दे तो जो दुश्मन है जिस तरह हम पे हमला आवर होना चाहता है या हो रहा है, तो ये इस मुल्क में पता नहीं क्या हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को की कुर्बानियां देके उन दहशतगर्दों के सामने एक दीवार बन के खड़े। मुझे उन पे यकीन है कि वो इस दहशतगर्दी का को मुकाबला करेंगे। और ठीक है, छोटे मोटे वाक़यात अगर हो रहे हैं तो इनका भी वो सद्देबाब करेंगे और इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए, जमहूरियत को आगे बढ़ने चाहिए। जितने मर्जी चैलेंजेस हो, पूरी दुनिया जो हमारे दुश्मन है वो क्या कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पैदा ना हो, वो क्या चाह रहे हैं कि हमारी जमहूरियत की गाड़ी ना चले, वो चाह यही रहे कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहे। तो उसके लिए तमाम इदारों को इस पे डिटरमिन होना पड़ेगा कि हमने ये उनके ख्वाब पूरे नहीं होने देने। हमने पाकिस्तान को जमहूरी पटरी पे चढ़ाना है, हमने इंतखाबात कराने, और वक्त निकाल के इलेक्शन कमीशन को भी कहा जाए कि साहब लड़ने दें, अवाम को फैसले करने दें किसको रखना है किसको नहीं। आप मामे चाचे ना बने सिस्टम के कि ये लड़ेगा और ये नहीं लड़ेगा, आप फैसले ना करें। एहतसाब का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जमहूरियत में इंतखाबात होते हैं, जिसमें अवाम फैसला करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको आगे लाना है किसको नहीं लाना। आप मत बीच में टांग अड़ाएंगे। नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि अवाम फैसला करते हैं, लेकिन अवाम इस वक्त जो है वो सारे इस प्रोसेस से थोड़ी सी बदएतमादी की फिजा भी लग रही है। तो ये तो फिर उन इदारों को सोचना चाहिए कि अवाम में बदएतमादी की फिजा क्यों है। क्यों अवाम ये समझ रहे हैं कि इंतखाबात ड्रामा है? क्यों अवाम ये समझ रहे हैं कि ये इंतखाबात वन साइडेड है? क्यों अवाम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी को जिताने के लिए सारा कुछ हो रहा है? क्यों अवाम ये समझ रहे हैं कि एक जमात को नुकरे लगा दिया गया है? क्यों अवाम ये समझ रहे हैं कि जो कागजात जमा कराने आते हैं उसमें चाहे खवातीन हो उनको नहीं कराए जाते? क्यों अगवा हो जाते हैं लोग? क्यों नॉमिनेशन पेपर पे साइन करने वालों के लिए जिंदगी मुश्किल होती हैं? ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हमने ऐसा ही तासुर देना है तो फिर इस तासुर का कोई फायदा, ये तो दुश्मन को हम सपोर्ट कर रहे हैं जो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये जमहूरी अमल जो है नहीं वो करता, इलेक्शन फेक है। अब पूरी दुनिया बांग्लादेश के इंतखाबात पे उंगलियां उठा रही है ना, और अमेरिका बरतानिया सब ने कहा कि ये इंतखाबात जो है नहीं हुए शफाफ। तो कल को अगर हमारे पे भी उंगलियां उठे तो बेहतर ये नहीं कि हम अभी अपना किबला सही कर लें। ठीक है राना मलिक साहब, मामला ये है कि इंतखाबात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए और वो इंतखाबात के नतीजे में मुमकिन हो सकेगा। लेकिन एक तरफ ये जो अवाम का इलेक्शन प्रोसेस पर एतमाद है, इसकी अगर हम बात करें तो इस वक्त बहुत शटर हुआ है। जो इस वक्त सारी सोशल मीडिया पर चाहे वो कैंपेन चल रही हो, चाहे वो अवाम के दरमियान एक सेंटिमेंट हो या एक फ़ज़ा बिल्ड की गई हो, जो भी वट एवर द थिंग इज, लेकिन दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि इलेक्शन 100% कंट्रोल नहीं होते। कंट्रोल्ड इलेक्शंस 100% नहीं हो सकते। एक पॉपुलैरिटी, एक सेंटिमेंट अवाम के अंदर मौजूद होता है। तो ये अवाम को ये चीज़ कैसे एस्टैब्लिश करवाई जाएगी कि वोट पर, अपने वोट पर एतमाद जरूर रखें? इसका सिंपल सा जवाब है, रियासती इदारे जिम्मेदार हैं इसके। बिल्कुल ठीक है भाई आप देखें ना, हमारे यहाँ यही तो सोच का तो फुकदान है। जिस तरह मैंने कहा जी बंदा मर गया, जरा जर्नलिस्ट बैठा, जरा वीलॉगर बैठा, साजिश हो गई, फट गए, इमरान खान की किस्मत पलट गई, हालात बदल गए, क्या हुआ जी, टेररिज्म आ गया। और भाई अगर बंदा मर्डर हुआ है तो तुम
पुलिस पे क्रिटिसिज्म करो, तुमको यार इनकी ट्रेनिंग किसने की है, इनकी हायरिंग किसने की है, इनको लड़ना नहीं आता, ये बात नहीं करनी, इलेक्शन कर दो। अब आपका जो सवाल है उसमें सीधी सी बात है, ये जो रियासत है ना दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है, पता नहीं मेरा हाले वो मैं उसको सुनता हूँ सलीम, वो क्या नाम है, इकोनॉमिस्ट है, 18,000 अरब पैसे हमारे ये सारा स्ट्रक्चर चलता है, जिसमें चारों आपके सूबे, आपकी फेडरल हुकूमत है, और मेरा हाल है आपके पास 20-30 मतलब पुलिस है, फौज है, मतलब पूरे एक इदारा किस लिए है? ये सारे इदारे बने हैं इमोशनलेस, पॉलिटिकल लेस, इनका कोई अपनी फीलिंग नहीं है। इनका काम है कि जो लोगों की फीलिंग है उनको एक मौका दे, वो इलेक्शन दे। ये मेरा पॉइंट है कि ये इस्लाह पॉलिटिशियन की नहीं, ये रियासी इदारों का फ्लॉ है जिस वजह से गायब। एक जुमला सिंपल ये कि इंतखाबात होना खुद पीटीआई और इमरान खान के लिए भी सूदमंद होगा, ये बात याद रखें। ठीक है, इंतखाबात सबके लिए सूदमंद होते हैं, और खासतौर पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है न सिर्फ उसके लिए होंगे, बल्कि हम जहां पर इस वक्त मौशी कंडीशंस हमारी खड़ी हैं उसके लिए भी जो है ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।